سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان کے موجودہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس پر بات چیت کریں گے آج کے پروگرام میں۔ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان کے اوپر جب میں پروگرام کر رہا ہوں شاید فرد جرم عائد ہوگی ہو، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ سب کو یہ کہا گیا کہ وہاں پہ پہنچے، جس میں شیخ رشید بھی شامل ہے اور دوسرے لوگ بھی۔ پاکستان میں جو خون خرابہ ہوا پچھلے دنوں، اس کو آ کر جو بھی گورنمنٹ میں لوگ ہیں جو قاتل ہیں، وہ مختلف طریقوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور مکمل جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ الیکشن میں جو کچھ ہوا، جن کی زیادہ سیٹیں تھیں وہ چینج کر کے رزلٹ، یہی حالات ہے۔ بہرحال جو بات آج کے پروگرام میں بڑی اہم ہے کہ پاکستان کے جو یہ تمام لوگ ہیں، کوئی 12 کے قریب ٹولہ بتایا جا رہا ہے قاتلوں کا، یہ جو قاتل ہے جس میں چیف آف آرمی اسٹاف کا نام بھی سرفرست سوشل میڈیا پہ بھی لیا جا رہا ہے، ان کو اب اپنی زندگی اور اپنی جان کی فکر پڑ گئی ہے۔ یہ ہے اصل میں اب پرابلم۔ کل ایک اطلاع ہمارے پاس آئی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ارد گرد سیکیورٹی بہت بڑھا دی گئی ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھ بھال کے لیے کہ کوئی اس کے اوپر حملہ نہ کر دے، تو یہ ایک پرابلم تو ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پٹھان جو تھے ان کو بھی چھانٹی کر دیا گیا اور چیف آف آرمی اسٹاف کے قریب کسی پٹھان کی ڈیوٹی نہیں لگائی جا رہی۔ پنجابی جتنے ہیں ان کو وہاں پہ کہا گیا کہ آپ ڈیوٹی دیں۔ 600 کے قریب ایسے نوجوان ہیں جو فوج میں بھرتی ہوئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم فوج میں نہیں رہنا چاہتے۔ اسی طرح جو خیبر پختونخوا میں لوگ ہیں وہ بھی فوج سے بددل ہو گئے، اور یہی دشمن کا کام تھا جس میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اب جو ملک کا سپہ سالار، جس طرح اسے نے وہ شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ سپہ سالار کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، سارا ملبہ اس نے اس کے اوپر ڈال دیا، اس کے بعد ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی ہے۔ اسی طرح یہ تارڑ ہے، آپ کا جو محسن نقوی ہے، ان کے لیے بھی جناب سیکیورٹی کے زیادہ انتظامات کیے گئے۔ پٹھانوں نے اعلان کر دیا کہ ہم لیں گے بدلہ، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ جو حالات آج تک خیبر پختونخوا کے ہیں وہ بہتری کی طرف تو جا رہے تھے، مگر یہ عدلے اور بدلے میں ہو سکتا ہے کہ اب وہ حالات اس طرح کے نہ رہے۔ پہلے بھی وہاں پہ شیعہ سنی آپس میں لڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ مر چکے ہیں۔ اب جس فوج کے سپہ سالار کو اپنی جان کی فکر پڑ جائے کہ میری جان سب سے زیادہ قیمتی ہے اور میرے اوپر کوئی حملہ نہ کر دے، اگر تو آپ نے جی ٹھیک ہے آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ کہہ رہے جی ہم نے جو کوئی کچھ بھی کیا ہے، جو آپ کی آڈیو ویڈیو نظر آ رہی ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے آپ کے جو ٹیم کے کھلاڑی ہیں کہ ان کو قتل کر دو، ثواب ہے۔ اب آپ کو اپنی جان کی کیوں فکر پڑی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ سلمان تصویر والا کیس زیادہ دیر نہیں ہوئی، لوگ بھولے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے ضیاء الحق کا بھی کیس میرا خیال آج بھی لوگوں کے ذہن میں ہے، اور جو لوگ اس کے اوپر سیکیورٹی کے لیے فرائض انجام دے رہے ہیں، اگر انہی میں سے کسی نے کام دکھا دیا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ بات اس لیے میں نے کہی ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں ٹک ٹاک پہ پابندی لگا دو، کبھی کہتے ہیں یوٹیوب پہ پابندی لگا دو، کبھی کہتے ہیں فیس بک پہ، کبھی کسی پہ، انسٹاگرام پہ۔ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے بڑے تانگ ہیں، کہ وہاں پہ حقیقت ہے، لوگ تصویریں شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، واٹس ایپ سے بھی بڑے تانگ ہوئے ہوئے۔ جس ملک کا سربراہ یا سپہ سالار اپنی قوم کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، تو وہ فرق کیا پڑے گا اگر یہ جتنے لوگوں کو انہوں نے مار دیا ہے، بتایا جا رہا ہے کوئی 300 کے قریب ابھی تک جو ہمارے پاس ہے، اور جیلوں سے بھی لے جا کے مار رہے ہیں، جن کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ان کو بھی مار مار کے پھینک رہے ہیں۔ ان کے کتنے عرصے بعد تک آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ ایک سادہ سا سوال ہے۔ آپ کا جنرل فیصل جس بیماری میں مبتلا ہے،
اس کے بعد آج کل پردے سے بھی غائب ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کتنی دیر اور 10 سال اس سے زیادہ زندہ رہ لیں گے، 5 سال رہ لیں گے، اور کتنی دیر زندہ رہ لیں گے؟ فرق اتنا ہی پڑتا ہے زندگی کا۔ لیکن ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندہ رہنا اور لوگوں کی تھو تھو کے ساتھ زندہ رہنا کافی مشکل ہو جاتا ہے غیرت مند لوگوں کے لیے۔ جس کے اندر غیرت نہ ہو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک پاکستان کی قوم کی حالت ہے، چاہے وہ یورپ میں رہتی ہے چاہے وہ پاکستان میں رہتی ہے، کئی ایسے افسوسناک واقعات سامنے آتے ہیں کہ یہاں پہ اتنا بڑا سانحہ گزر گیا پاکستان میں، اور یورپ کے کئی ممالک میں تماشبینی چل رہی ہے۔ فلاں گلوکار آیا ہوا ہے، بنگڑے ڈال رہے، یہ قوموں میں جب احساس ختم ہو جاتا پھر یہ حالت ہو جاتی۔ کوئی کہیں سے گلوکار آیا ہوا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہوا ہے، کوئی، یہ سب بزنس کے لیے نکلتے ہیں، ان کو یہ دلچسپی نہیں ہوتی کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں، پاکستان کے لوگ مر گئے ہیں، پاکستان کے لوگ غرق ہو گئے ہیں، پاکستان پہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں نکلے ہوتے ہیں، پھر آ کے یہاں دمال شمال ڈال کے فضول سے پروگرام جن کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا۔ اب سوشل میڈیا پہ کئی لوگ اس چیز کا بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جناب جو کچھ کر رہے ہیں اس سے پاکستان کو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے پاکستان کو؟ تو میں ہر پروگرام میں آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ یہ صرف جرنیلوں کا یا سیاستدانوں کا قصور نہیں، سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ عوام کا بھی ہے۔ ابھی میرے پاس کل ایک ویڈیو تھی، عام نظر آتی رہتی ہے، وہ بندہ دودھ والا سامنے گندے کھالا تھا، نالا تھا، کیا کہتے ہیں آپ، اس میں سے پانی کے وہ ڈرم بھر بھر کے اس میں ڈال رہا تھا، تو کوئی بزرگ پاس سے گزرے تھے تو وہ کہتے یہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے، اور وہ چہرے پہ اس کے مسکراہٹ تھی۔ اندازہ لگائیں گندا پانی وہاں سے نکال کے وہاں آپ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ چلو صاف ہی ڈال لو یار، بعد وقت اگر تو نے یہ کام کرنا ہی ہے تو گندا پانی لوگوں کو دودھ میں ملا کے پلا رہے ہو، بیمار ہوں گے، ڈاکٹروں کے جو حالات ہے وہ آپ سب کے علم ہے پاکستان میں، لیکن انسانیت نہیں ہے۔ اگر یہ مسکرا رہی ہے تو وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہر غلط کام پہ قوم بھی مسکراتی ہے، اپنی طرف سے وہ کہتا ہے کہ میں بڑا کارنامہ انجام دے رہا، اور یہ بندے مار کے کہتے ہیں ہم بڑا کارنامہ انجام دے رہے۔ جس دن سے یہ قتل و غارت ہوئی ہے اس دن سے کتنے لوگ آ کے ان کے صفائی پیش کر رہے ہیں، مختلف طریقوں کے ساتھ، مختلف ان کے جو سٹائل ہیں اس کے مطابق آ کے بتاتے ہیں۔ لیکن الزام پھر مریم پہ، طارر، یہ آپ کا جس کے اب پوسٹر لگائے جا رہے ہیں، محسن نقوی جو خود ایک بدکاری، اب میں کیا کہوں، اس کی ویڈیو جو چل رہی ہے بدکار کی، تو یہ جو بدکاروں کا ٹولہ ہے یہ بھی پھر مسکراتے ہیں جب کسی کو قتل کر دیتے، کسی کو مار دیتے، یا پھر ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی۔ اس میں پاکستان کی عوام بھی پیچھے نہیں ہے اور حکمران بھی پیچھے نہیں ہے۔ اب فوج کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں، ذرا تمام بزنس جو ہے فوج کے پاس ہے، انڈیا کے صحافی بھی یہ باتیں کر رہے ہیں، اے ٹو زیڈ مکمل کاروبار جتنا بھی ہے وہ فوج کے ادارے کے پاس ہے، وہاں سے وہ پیسے بنا رہے ہیں، انہوں نے کاروبار شروع کیا ہو کہ کمپنی بن چکی۔ یہی تو وجہ ہے کہ بارڈر پہ ناکامی ہوتی ہے، کبھی بھی آپ جنگ نہیں جیت سکے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہمارے مارے جاتے ہیں اور کتنے وہ جو مارنے آتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مکمل طور پر یہ جو قوم ہے اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب کا۔ جب جھوٹ جو سب سے بڑا شرک ہے اس کو بنیاد بنا لیا جاتا ہے اور جھوٹے سسٹم کے تحت سارا سسٹم چلانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ وہاں لوگوں کے اوپر مذہبی طور پہ بھی جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، اب جو آخر پہ میں بتانا چاہتا ہوں، ایک تصویر آپ کو میں بورڈ پہ لگا دیتا ہوں۔ یہ جناب لڑکی ہے، ان کو زبردستی کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ہو جائیں، اور پھر اگر آپ مسلمان نہیں ہوں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہم سلوک کریں گے، یہ سائی ہے۔ آپ زبردستی آپ سب کچھ کرتے ہیں وہاں پہ، اور لوگوں کے مذہب بھی تبدیل کرتے ہیں، اور پھر ان کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ یہاں پہ کون سا اسلام کہتا ہے کہ یہ کام آپ
आए दिन हिंदू हिंदू लड़कियों की वीडियो हमारे पास आती रहती है, उनको भगा के ले जाना, फिर उनको कहना इस्लाम कबूल करो, फिर उनके घर वाले पीछे आ जाते हैं, कभी किसी को, कभी किसी को। और ये ज़बरदस्ती की ज़िंदगी जो पाकिस्तान में, ये नहीं कि उनको मज़हब आप तब्दील करा रहे, आप खुद भी ज़बरदस्ती की ज़िंदगी ज़िंदा रह रहे हैं, मजबूरी की हालत में, और कोई मकसद नहीं। कभी किसी मज़हबी जमात पे हमले कर देते हैं, कभी किसी मज़हबी जमात पे हमले कर देते हैं, और यही चीज़ें जो है वो आपको इस तरह के नताइज फिर देती है, जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हुए हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, मज़हब के नाम पे लोगों का खून बहाया जाता है, सियासत के नाम। आज पाकिस्तान में अगर आप देखें, तो जो हालात मौजूदा है, ये तो अभी कुछ भी नहीं, पीछे 20 साल चले जाए इससे बेहतर थे ना, 10 साल पीछे चले जाए और बेहतर थे। आगे-आगे देखिए क्या आता है, आगे-आगे देखिए, अगर 2-4 पठानों ने 2-4 को लटका दिया ना, किसी तरह भी, तो उसके बाद देखिए कि किस तरह खाना जंगी पाकिस्तान में शुरू होती। तो जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा है, उन्हें भी आँखें खोलनी चाहिए, होश के नाखन लेने चाहिए, मगर आप इसे ठीक नहीं कर सकते। आप ठीक कर ही नहीं सकते, क्योंकि किसी एक इदारे का बेड़ा गर्क हुआ हो या किसी एक इंसान का बेड़ा गर्क हुआ हो तो आप ठीक कर सकते। जब हर तरफ ही बेड़ा गर्क हुआ हो तो कैसे आप ठीक कर सकते? आज हमारे साथ कुछ और भी लोग होंगे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, हमारे साथ रहें, जुड़े रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स खोल दिए गए हैं, लेकिन कोई गाली वगैरह वहाँ पे लिखें ना, बेहतर है अच्छे-अच्छे कमेंट्स लिखें, और सारे कुछ ना कुछ लिखते रहे। मैं चेक करना चाहता था कि लोगों के तासरात क्या है मौजूदा हालात, और बताइए कि वहाँ पे कत्ल-ओ-गारत हुई है या नहीं हुई। एक यूट्यूबर है, टिकटॉकर है, अली हसन तूर, उसका उसके ऊपर केस डाला गया है। उज़्मा बुखारी का मैं दोबारा अपील करूँगा, जो भी लोग हैं कि ये ज़ुल्म ना करें। वो बेचारा परदेस से आया, रोज़गार के लिए परदेस में गया हुआ था, फौरी तौर पर उसे रहा किया जाए। सियालकोट से उठाया गया और लाहौर लेके गए हुए हैं। उनको मैं ये कहूँगा, बाज़ आ जाए ये झूठे केस बनाने से, पहले इन औरतों के किरदार देखें क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।